احترامات طالب علموں اور دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک مختصر سے ٹاپک ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے اگر ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو آج ہمیں تقسیم بنگال پڑھنا چاہیے جو 1905 میں ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچرز میں ہم نے 1892 ایکٹ میں ایک پڑھا تھا، اس میں جو لاسٹ پوائنٹ تھا اس کا تعلق جو ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آج ہم سب سے پہلے شملہ وفد کو پڑھیں گے، پھر کل یا نیکسٹ لیکچرز میں ہم جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال یا تقسیم بنگال پڑھیں گے۔ شملہ وفد یا جس کو انگریزی میں شملہ ڈکٹیشن کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 1885 میں کانگریس بن گیا تھا تو کانگریس نے کچھ مطالبات کی، جس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو مرکزی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے اس میں کچھ ممبرز الیکشن کے ذریعے منتخب ہو جائے۔ پھر اس کے مطالبات کو عملی جامہ پلایا اور 1892 ایکٹ میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ ممبر چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہو یا مرکزی اسمبلی کے ہو، وہ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوں گے۔ جب یہ الیکشن میتھڈز یا الیکشن طریقہ اپنایا گیا تو مسلمانوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جمہوریت میں جو ہے وہ کہتے ہیں میجارٹیز اتھارٹی۔ تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے 1 اکتوبر 1906 کو اسمبلی کا ایک وفد تیار ہوا، جس کے سربراہ تھے سار آغا خان، جس کو سلطان محمد بھی کہتے، اور 35 ممبر پر مشتمل ایک وفد تھا، اور شملہ کے مقام پر اس وقت جو وائسرائے تھا لارڈ منٹو سے ملے اور اپنی مطالبات پیش کیے۔ اس لیے ہم اس کو شملہ وفد کہتے ہیں۔ شملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو وائسرائے ہوتا تھا اس کا جو ہیڈ کوارٹر یا آفس یا دفتر یا اس کے رہائش آپ سمجھ لیں، وہ شملہ میں ہوتا تھا ہندوستان میں جب وہ حکمران تھے انگریز۔ تو یہ جو مسلمانوں کا 35 ممبر پر مشتمل وفد جس کی سربراہی سار آغا خان نے کی، وہ شملہ کے مقام پر 1 اکتوبر 1906 کو لارڈ منٹو سے ملے اور اپنی مطالبات پیش کی، اس لیے اس کو شملہ وفد یا شملہ ڈکٹیشن کہتے ہیں۔ شملہ وفد میں جو مین مطالبہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اصل مطالبہ اس کا کیا تھا اور پھر اس پہ کیا عمل ہوا تھا۔ مسلمان جب ان سے ملے تو سب سے پہلے جو مطالبہ تھا جو شملہ وفد کے لوگوں نے کانگریمنٹوں سے کیا تھا یا انگریز سے کیا تھا، کوئٹہ فار دا مسلمز، کوٹا فار دا مسلمز ان جابس، مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں کوٹا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان تعلیمی طور پر وہ بہت ہی پسماندہ تھے ایز کمپیئر ٹو ہندوز۔ تو اس لیے مسلمان نے کہا کہ ملازمتوں میں قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوٹا ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک مسلم یونیورسٹیز ہونا چاہیے، جو دوسرا پوائنٹ ہے۔ مسلم یونیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ جو MAO کالج ہے اس کو یونیورسٹی درجہ دیا جائے، یا اس کے ساتھ ایک اور یونیورسٹی بنایا جائے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہوں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلم ان سینٹرل اینڈ پروونشنل اسمبلیز۔ یہ سب سے جو مین مقصد بھی اسی کا یہی تھا، یہ جو آپ اگر ہم پڑھ رہے ہیں شملہ ڈکٹیشن، اس میں یہی تھا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات دیا جائے۔ بس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اصل مقصد کیا تھا تو یہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ 1892 ایکٹ میں جب الیکشن میتھڈز اپنایا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ سے کیا مراد ہے؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر الیکشن ہو مرکز کی سطح پر 50 سیٹس ہو تو 50 میں سے 10 یا 15 سیٹ صرف مسلمانوں کے لیے ہو اور مسلمان کو ووٹ دے، اس کو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ 1 ممبر مسلم ممبر ان دا وائسرائے ایگزیکٹو کونسل، وائسرائے کے ایک ایگزیکٹو کونسل تھا، یا آج کل ہم اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ کہتے ہیں۔ اس میں جو اکثر ممبرز تھے وہ سارے انگریز تھے، تو مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم ایک مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکول ریپریزنٹیشن فار دا مسلم اینڈ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی، جو مرکزی اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کے لیے برابر نمائندگی دی جائے، کیونکہ جو مرکز میں ہمیشہ جو نمائندگی ہوتے ہیں مرکزی صوبائی اسمبلی یا عام پارلیمنٹ قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس میں آبادی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مسلمان کم تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ تو یہ وہ مطالبات تھے، لیکن اس میں جو مین مطالبہ ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ یا جداگانہ انتخابات، یہ مسلمانوں نے اس کے سامنے پیش کر دیے، تو اس نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے۔
پھر 1909 جو مینٹو مارلس جو ہمارے نیکسٹ لیکچرز ہے تقسیم بنگال اور مسلم لیگ قیام کے بعد، اس میں پھر یہ سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مطالبہ تھا وہ مانا گیا تھا. تو ہم اس طرح اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایک وفد تھا وہ وائسرائے سے شملہ کے مقام پر مل گیا، بہت سے مطالبات پیش کی، جس میں جو مین مطالبہ تھا وہ سپریٹ الیکٹوریٹ تھا، جس پر 1909 میں عمل ہوا تھا. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، امید ہے آپ لوگ سمجھ آئیں گے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوشچنز ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں کوشچنز کر سکتے ہیں. تھینک یو.